کہا جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو عمومی اصول ہے ساری دنیا میں، بنیادی اصول قانون جس کو کہتے ہیں، وہ ہے لا آف پیرٹی، کہ برابری کا سلوک کیا جائے. اس لیے مجھے پوری قوی امید ہے اور خواہش بھی ہے کہ بھٹو کو ریلیف ملے اور عدالتی قتل کو سپریم کورٹ عدالتی قتل کہے اور ان کو بری کرنا چاہیے. ایک اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. بعد از مرگ لوگوں کو مجرم قرار دیا گیا ہے، بعد از مرگ لوگوں کو بری بھی کیا گیا ساری دنیا کے اندر سے. میں نے اچھا اب آ جائیں جو موجودہ الیکشن ہے. الیکشن میں دو گیمیں چل رہی ہیں. گیم نمبر 1 سب سے بڑی گیم جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈسیپشن، دھوکہ. لوگوں کو الیکشن میں ووٹ سے دور رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے. 5 حکومتیں بیٹھی ہوئی اس پروپیگنڈے کا موجد ہیں، اور پروپیگنڈا یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. الیکشن ہوں گے بھائی، یہ دستور کا ڈکٹیٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. الیکشن کیسے نہیں ہوں گے؟ نمبر 1. جو دوسری گیم چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی آف فیئر. خوف کو ٹیکنالوجی بنا کے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور اس کے لیے کچھ سیاست کار، میں سیاست دان نہیں کہتا، جو سیاست کار ہیں وہ مہمان اداکار کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک مہمان اداکار کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے بتایا گیا اس لیے میں باہر نہیں نکلوں گا. بھائی خطرہ آپ کو ووٹر سے ہے، کس کو پتا ہے؟ وہ پٹواری کے ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں ڈرتا، ڈردے نہ اپنے کرتوتاں تو. 20 مہینے میں جو آپ نے حشر کیا ہے پاکستان کی معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، اس سارے سے آپ ڈرتے ہیں. اور کس چیز سے آپ ڈریں گے؟ دوسرا، جو تھوڑی سی کسر بھی باقی رہ گئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر لوگ کہہ سکیں کہ الیکشن فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ کسر بھی بدقسمتی کے ساتھ جو ریگولیٹر ہے الیکشن کمیشن اس سے نکال دی ہے. مجھے یہ بتائیں کبھی کوئی سول جج کسی خاتون کے حق میں یا خلاف فیصلہ دے کے اپیل میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھاگا ہے اس کے پیچھے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی فیصلہ کرنے کے بعد جس کو سزائے موت دے سیشن جج اپیل میں پھانسی گھاٹ تک، سوائے مولوی مشتاق کے، وہ بھی بھٹو کیس کا حوالہ دینا پڑے گا. اس نے 5 آرڈر جاری کیے تھے، میرے لا آفس میں پڑے ہوئے ہیں، ریسرچ کے دوران میں نے نکالے تھے کہ فلاں تاریخ پھانسی دیں، اتنے بجے نہیں ہے، پھر پھانسی دیں، پھر دیں، نہیں بچ گیا پھر دیں. اس نے مختلف آلٹرنیٹ ڈیٹ جو رکھے تھے. تو اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس وقت ہے اس وقت. میں پورے دردمندی سے ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے سے. اور فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عمران خان اس میں موجود ہو. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہر جرم میں پیرول پہ لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے. آپ الیکشن کمیشن اپنی اپیلیں واپس لیں عمران خان کے خلاف، اپنے اعتراضات واپس لیں، اپنی ڈسکوالیفیکیشن واپس لیں. لوگ اگر اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ کس طرح سے جیتے گا؟ ایک سادہ سا فارمولہ یہ ہے. اس لیے فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن، یہ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے ووٹر کی طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں. یہ قوم پوری کہتی ہے. آپ سارے، آپ کے دل کی یہ خواہش ہے مقابلہ ہو، میدان سجے، سارے کھلاڑی موجود ہوں. اور اگر کسی کو واک اوور دینے کے لیے، اقبال صاحب آپ کدھر چلے گئے؟ آپ آئے، آپ بلوچستان سے آئے، میرے پاس کھڑے ہوں آپ بھی. کوئی بات نہیں، وہ بھی کھڑے رہے. انہوں نے بڑا کام کیا جی اقبال شاہ نے وہاں پہ. اور جو میدان جب تک نہیں سجدہ، مقابلہ نہیں ہوتا، لوگ کیسے کہیں گے کہ یہ ایک الیکشن تھا؟ اب جو یہ سائنس ہے فیئر آف نان الیکشن کو ٹیکنالوجی بنا کے جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ نہیں چل سکتا. آخری بات اس پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے ایک پارٹی کو روکنے کے لیے جو کچھ ہوا ہے، کبھی اتنے بڑے پیمانے پہ کاغذات مسترد نہیں ہوئے، کاغذات چھینے کبھی نہیں گئے، عورتوں پہ ہاتھ کبھی نہیں ڈالا گیا، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو اندر اور باہر آر او کے دفتر سے اس طرح سے کبھی ان کو بے توقیر نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ راستہ ہمارے پاس ایک ہی ہے. آپ میں سے کوئی پاکستانی
میرے سمیت اور آپ سمیت میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں, لوگوں کو روزگار ملے. چور بٹھانے سے روزگار نہیں مل سکتا, منی لانڈرر کے آنے سے ڈالر نیچے نہیں جاتا. آپ نے تجربہ کر لیا ہے. 40 مہینے کی ٹوٹل حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف.